الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا لا الہ ملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق وعدل امین لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سورہ آل عمران اردو ترجمہ، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 55 سے 63 یعنی 55 سے 63 تک۔ آل عمران جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ آل عمران رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے 5ویں رکوع میں آیت نمبر 33 سے 54 میں حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔ اس کے مختلف فضائل ہیں، جس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ حضرت نواس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائیں جنہیں میں نے آج تک نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں یا 2 ایسے صاحبہ ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا صف باندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ حوالہ ہے مسلم، کتاب الصلاۃ مسافرین وقصرہا، باب فضل قراء القرآن، ان سورہ بقرہ، صفحہ نمبر 403، حدیث نمبر 805۔ آیت نمبر 55۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 4 باتیں فرمائیں۔ توفع یعنی پوری عمر کو پہنچنا، اپنی طرف اٹھا لینا، کافروں سے نجات دینا، حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو غلبہ دینا، یہ 4 باتیں جو اس سے نکلتی ہیں۔ اس آیت کی تفصیل میں چند احادیث ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوگا۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کا اول میں ہوں اور آخر حضرت عیسیٰ اور وسط میں میرے اہل بیت میں سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حوالہ ہے مدارک، آل عمران تحت الآیہ 55، ابن عساکر، ذکر من اسمہ عیسیٰ بن مریم، 544 صفحہ۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منارہ شرقی دمشق پر نازل ہوں گے۔ مسلم کتاب الفتن اشراط الساعۃ، باب ذکر الدجال والصفا وما معہ، حدیث نمبر 2937۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں مدفون ہوں گے۔ آیت نمبر 56 سے 58 تک۔ پس جو لوگ کافر ہیں تو میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ہم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں کچھ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ آیت نمبر 59۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ کی مثال، تو اس میں ہے علاقے نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور وہ لوگ تاجدار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بندے اللہ کے بندے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے کنواری پاک مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا۔ عیسائی یہ سن کر بہت غصے میں آئے اور کہنے لگے، اے محمد، کیا تم نے کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا عز و جل کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کیے گئے۔
تو جب انہیں اللہ عز و جل کا مخلوق اور بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا مخلوق کا بندہ ماننے میں کیا تعجب ہے؟ خازن آل عمران تحت الآیہ 59، تفسیر قرطبی تحت الآیہ 59۔ لہٰذا جیسے حضرت آدم علیہ السلام بغیر نطفے کے بنے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ آیت نمبر 60۔ اے سننے والو، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ الحق من ربک فلا تکون من الممترین۔ آیت نمبر 61۔ پھر اے حبیب، تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم ان سے فرما دو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے کہ مباہلے کا ذکر ہو رہا ہے۔ مباہلے کا مطلب ہوتا ہے دو مد مقابل افراد آپس میں یوں دعا کریں کہ اگر تم حق پر ہو اور میں باطل ہوں تو اللہ مجھے ہلاک کرے، اور اگر میں حق پر اور تم باطل ہو تو اللہ تجھے ہلاک کرے۔ اور یہی بات دوسرا بھی کہتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو جب آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی تو کہنے لگے ہم غور و مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم و صاحب رائے شخص عاقب سے کہا کہ اے عبد مسیح، مباہلہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، اے نصارہ کی جماعت، تم پہچان چکے ہو کہ محمد نبی مرسل تو ضرور ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھروں کو لوٹ چلو۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تو امام حسین ہیں اور دست مبارک میں امام حسین کا ہاتھ ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں، اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے عیسائی پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگے، اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے گا۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے سرکار کائنات کی خدمت میں عرض کی کہ مباہلے کی تو ہماری رائے نہیں۔ آخر کار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا مگر مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ خازن سورہ آل عمران تحت الآیہ 61۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا۔ اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے اور 1 سال کے عرصے میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ ابو سعود آل عمران تحت الآیہ 61، آیت نمبر 62 اور 63۔ بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ یہاں پہ رکوع نمبر 6 جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔